بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے مشیر نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سمجھوتے میں ابہام اور لوپ ہول ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ہندوستان کی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دینے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مجاہدین فلسطین تحریک نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کے جرائم فلسطینیوں کو استقامت جاری رکھنے سے نہیں روک سکتے۔ اور ہندوستان کے آل راؤنڈر کرکٹ کھلاڑی سریش رینا نے کرکٹ کی دنیا کو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے مشیر نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سمجھوتے میں ابہام اور لوپ ہول ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اپنے تازہ ٹویٹ میں ایران کی مذاکراتی ٹیم کے مشیر محمد مرندی نے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ کے اتحادی مسٹر بوریل بھول گئے ہیں کہ مغرب کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی اور سخت ترین پابندیاں ہی حالیہ مذاکرات کی اصل وجہ ہیں، حالانکہ ایران تو ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی کرتا رہا ہے۔ محمد مرندی نے واضح کیا کہ ایران لوپ ہول اور ابہامات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور یہ کہ امریکہ اپنا ملبہ یورپی یونین پر ڈالنا چاہتا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل نے تازہ پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کی امیدیں کم ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ویانا ایٹمی مذاکرات میں فریقین کے نظریات ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے مذاکرات کا تازہ دور 4 اگست کو ویانا میں شروع ہوا تھا اور 8 اگست تک جاری رہا۔ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے یورپی یونین کی تجاویز کا جواب ایران نے 15 اگست کو بھجوا دیا تھا، جس میں ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کا واضح روڈ میپ بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ حقیقت پسندی اور لچک کا مظاہرہ کرے تو سمجھوتے کا حصول ممکن ہے، جبکہ امریکہ نے 1 ہفتے سے زیادہ کی تاخیر کے بعد 24 اگست کو اپنا جواب یورپی یونین کو بھجوایا تھا، جو ویانا میں مذاکرات کی میزبانی کر رہی ہے۔ 2 ستمبر کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بتایا تھا کہ تہران نے پابندیوں کے خاتمے کے مجوزہ معاہدے کے متن کے بارے میں امریکہ کے جواب کا جواب یورپی یونین کو بھجوا دیا ہے، جو پوری طرح سے تعمیری ہے اور اس کا مقصد معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے۔ ایران بین الاقوامی سیاست سے قطع نظر دنیا میں تیل کی رسد اور توانائی کی سیکورٹی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے اوپیک پلس کی وزارتی کونسل کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ توانائی کی عالمی منڈی کو ایرانی تیل کی رسد میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے یہ بات زور دے کر کہی کہ بعض جیو پولیٹیکل تنازعات کی وجہ سے عالمی شرح نمو کے بارے میں پائی جانے والی تشویش اور اس کے ممکنہ اثرات کی وجہ سے تیل کی عالمی منڈی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ جواد اوجی نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ دنیا میں تیل، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات پیدا کرنے والے ایک اہم ملک کی حیثیت سے دنیا میں توانائی کی رسد میں استحکام اور انرجی سیکورٹی کے ارتقاء میں مدد دینے کو تیار ہے۔ ہندوستان کی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دینے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے UNI کے مطابق بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے دہلی میں کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی اور کمیونسٹ رہنماؤں ڈی راجا اور سیتا رام یچوری سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں اور نہ ہی وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس بائیں بازو کی پارٹیاں علاقائی جماعتیں ایک ساتھ آتی ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔
صحافیوں سے گفتگو میں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ڈی راجا نے جنتا دل یونائیٹڈ کے قومی جمہوری اتحاد سے نکلنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کو شکست دینے کے لیے سبھی سیاسی پارٹیوں کی متحد کرنے کی مہم میں نتیش کمار کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی تفتیشی ایجنسی CBI کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے بھی دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو کلین چٹ دے دی ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق عام آدمی پارٹی کے سینئر ترجمان اور ریاستی اسمبلی کے رکن سوربھ بھاردواج نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ CBI نے مسٹر سسودیا کے گھر پر چھاپے میں 14 گھنٹے تک تفتیش اور چھان بین کی، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ CBI نے مسٹر سسودیا کو کلین چٹ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ CBI کے بعد آج انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے بھی مسٹر سسودیا کو کلین چٹ دے دی۔ انہوں نے دہلی حکومت کے خلاف BJP مہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی لڑائی بقول ان کے بدعنوانی کے خلاف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گجرات میں ہر ہوٹل میں شراب دستیاب ہے، کچی شراب ہر گاؤں میں بنتی ہے اور گزشتہ دنوں 70 سے زیادہ لوگ زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہو گئے، لیکن نہ CBI کا مقدمہ درج ہوا اور نہ ہی ED نے کہیں چھاپا مارا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی مہم بدعنوانی کے خلاف نہیں ہے بلکہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے خلاف ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران نے جمہوریہ آذربائیجان میں جاری بین الاقوامی نمائش میں ملکی ساختہ جدید ترین دفاعی آلات نمائش کے لیے پیش کیے ہیں۔ ایران الیکٹرانک انڈسٹریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ایڈمرل رستگاری نے باکو میں ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس نمائش میں زمینی، فضائی اور بحری دفاع کے حوالے سے اپنی تیار کردہ الیکٹرانک کمیونیکیشنز اور اسمارٹ انٹیلیجنس کی حامل مصنوعات پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی دفاعی طاقت اور توانائی کا بہت مختصر سا حصہ اس نمائش میں رکھا ہے، حالانکہ ہماری توانائیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں اور دنیا کے دیگر ملکوں کو اپنی تیار کردہ معیاری دفاعی مصنوعات برآمد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس موقع پر آذربائیجان کے صدر نے بھی ایران کے دفاعی پویلین کا معائنہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ میں دلچسپی ظاہر کی۔ مجاہدین فلسطین تحریک نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کے جرائم فلسطینیوں کو استقامت جاری رکھنے سے نہیں روک سکتے۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ فلسطینی نوجوان مقبوضہ سرزمینوں کو غاصبوں کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ منگل کی صبح صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں واقع جنین کیمپ پر دھاوا بول کر شہید راد حازم کے گھر کو مسمار کر دیا، جس کے بعد فلسطینی نوجوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ صہیونی فوجیوں نے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے کر شہید راد حازم کے گھر والوں کو عمارت سے زبردستی نکال کر بلڈنگ کو دھماکہ خیز مواد سے زمیں بوس کر دیا۔ اس موقع پر متعدد فلسطینی شہریوں من جملہ بچوں اور خواتین کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ واضح رہے کہ فلسطینی مجاہد شہید راد حازم نے تقریباً 5 مہینے پہلے تل ابیب شہر کے دیزنکوف علاقے میں شہادت پسندانہ کارروائی کی تھی، جس میں 3 صہیونی ہلاک جبکہ 15 زخمی ہو گئے تھے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے راد حازم کے گھر کو مسمار کیے جانے پر بیان جاری کیا ہے، جس میں فلسطینی شہیدوں کے گھروں کو مسمار اور ان کے گھر والوں کو ہراساں کرنے کی پالیسی کو ایک شکست خوردہ پالیسی قرار دیا گیا ہے۔ ہیکروں کے ایک گروپ نے ہزاروں اسرائیلی اساتذہ اور اسکولی طلباء کی ذاتی معلومات ہیک کر کے ایکسل پر جاری کر دی ہیں۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق ہیکروں کے اس گروپ نے سخاوت مند چور کے نام سے اپنا تعارف کرایا ہے، جبکہ صہیونی حکومت کو نجس حکومت قرار دیا ہے۔ مذکورہ اخبار کے مطابق
हैक शुदा मालूमात में हजारों बरसरे रोजगार और रिटायर्ड असاتذہ और तलबा के घर के पते, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल के पते और बहुत सी दूसरी ज़ाती मालूमात शामिल हैं। इसराइली हुक्काम ने अपने सिस्टमों पर साइबर हमले की तस्दीक की है, ताहम डेटा चोरी हो जाने की तरदीद की है। चंद रोज पहले हैकरों के हमले की वजह से इसराइली बंदरगाहों का कंप्यूटर निज़ाम ठप हो गया था। इस हमले की जिम्मेदारी ताहिरा नामी हैकिंग ग्रुप ने कबूल की थी। सेहूनी हुकूमत के बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों नीज अहम और हसास नौयत की इत्तलाआत तक रसाई ने इसराइल की साइबर सिक्योरिटी की झूठी कहानियों की कलई खोल दी है। इसराइल के सिक्योरिटी सहाफती और साइबर हलकों ने भी तसलसल के साथ होने वाली हैकिंग पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के मशरिक बईद में होने वाली फौजी मशकों का मुआयना किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि रूस के सदर मुल्क के मशरिक में वाक़े एक फौजी मरकज में पहुंचे, जहां उन्होंने वजीर दिफा और फौज के सरबराह से मुलाकात के बाद फौजी मशकों के आखिरी मरहले का करीब से मुआयना किया। इन बहरी, बर्री और फ़ज़ाई मशकों में रूस समेत 13 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। ये मशक़ें रूस के मशरिक़ बईद और बहरे जापान के करीब जारी हैं, जिसमें अमरीकी दबाव के बावजूद हिंदुस्तान की मुसल्लह अफवाज के मुंतखब दस्तों ने भी शिरकत की। 1 सितंबर से शुरू होने वाली फौजी मशकों में 50,000 से ज़्यादा फौजी, 5,000 जंगी वसाइल, मिन जुमला 140 फौजी तैयारे और 60 पानी के जहाज शामिल थे। रूस ने यूक्रेन को फौजी कुमक फराहम करने वाले यूरोपीय मुल्कों के उसके नताइज के बारे में सख्त खबरदार किया है। मास्को से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने आज एक बार फिर खबरदार किया है कि यूरोप यूक्रेन को फौजी इमदाद की फराहमी के नताइज पर बिल्कुल गौर नहीं कर रहा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि मगरिब की जानिब से फौजी इमदाद की फराहमी से ये तनाज़ा तूल पकड़ता जा रहा है। रूसी वजारत दिफा ने यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों को मुखातब करते हुए कहा है कि यूक्रेन में इस यूनियन के इक़दामात की वजह से पूरे बर्रे आज़म यूरोप की सलामती ख़तरे में पड़ गई है। रूस की जानिब से ये इंतबाह ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल और जर्मन वजीर खारजा आनालना बरबुक ने यूक्रेन को असलहे की तरसील का सिलसिला जारी रखने के बारे में तबादले ख्याल किया है। इससे पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हुकूमत यूक्रेन को तमाम तर सानहात का जिम्मेदार करार देते हुए कहा था कि मॉस्को ने दोनबास रीजन के मामले को पुरअमन तरीके से हल किए जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ और इस इलाके के अवाम को न्यू नाजियों से बचाने के लिए आगे आना पड़ा। हिंदुस्तान के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने क्रिकेट की दुनिया को खैर बात कहने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हिंदुस्तान के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद IPL में कोई खरीदार न मिलने पर क्रिकेट की तमाम इक़साम को खैर बात कहने का ऐलान कर दिया है। सुरेश रैना ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है कि मुल्क के लिए खेलना और रियासत उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एक एजाज़ की बात रही है, लेकिन आज मैं क्रिकेट की सभी इक़साम से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। वाज़ेह रहे कि सुरेश रैना इससे पहले अगस्त सन 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। सुरेश रैना IPL में चेन्नई सुपर किंग के अहम बल्लेबाज शुमार होते थे। उनका शुमार IPL के टॉप स्कोरिंग खिलाड़ियों में होता है। IPL 2022 के लिए टीमों की तादाद 8 से बढ़कर 10 हो गई है, लेकिन नीलामी में सुरेश रैना को कोई खरीदार नहीं मिला। यहाँ तक कि उनकी अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग ने भी उन पर बोली नहीं लगाई।